مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ کہ ہے کہ بھروسہ اس شخص پر نہ ہو کہ یہ کام کر دے گا، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر۔ ڈاکٹر کے پاس گئے ضرور علاج کے لیے، اس سے کہا کہ میری فلاں بیماری ہے، آپ علاج کر دیجیے، جائز ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد پھر اب بھروسہ ڈاکٹر کے اوپر نہیں کہ ڈاکٹر مجھے شفا دے دے گا، یہ دوا شفا دے دے گی۔ بھروسہ ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ جائز تدبیر کے تحت جو راستہ میرے قبضے میں تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، نہ حکیم کچھ کر سکتا ہے، نہ دوا کچھ کر سکتی ہے۔ اے اللہ شفا دینے والے تو آپ ہیں، لہذا آپ ہی پر بھروسہ ہے اور آپ ہی سے سوال ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دیجئے، ڈاکٹر کے دل میں وہ دوا ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک جو مؤثر اور مفید ہے۔ بھروسہ اس پر درخواست دی ملازمت کی، ٹھیک ہے، جائز ہے، ملازمت کی درخواست دے دینا، لیکن درخواست دینے کے بعد بھروسہ اس افسر پر نہیں کہ یہ میرا کام بنا دے گا، بلکہ بھروسہ اللہ جل جلالہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر ساری کائنات مل کر تمہیں ایک حبہ نفع پہنچانا چاہے، کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی بغیر اللہ کے حکم سے۔ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ایک حبہ نقصان نہیں پہنچا سکتی بغیر اللہ کے حکم سے۔ اس واسطے بھروسہ اس پر نہ ہو۔ استغنا کے ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک سبب کے طور پر اپنی حاجت جائز طریقے سے ایک آدمی کے سامنے پیش تو کر دی، لیکن بھروسہ اس آدمی پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ نہیں کہ اب سارا امیدوں کا مرکز اس آدمی کو بنا لیا اور اس کی خوشامد درآمد میں لگے ہوئے ہیں، جو جائز طریقے سے رجوع کرنے کی حد تک جو معاملہ ہے وہ کر لیا، اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اگر فرض کرو وہ ناراض ہو جائے کسی بات نامناسب بات کے اوپر، یہ نہ سمجھو کہ پھر میں کہاں جاؤں گا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا وہ کوئی دوسرا پیدا کر دے گا تمہارے لیے۔ اس واسطے یہ بعض ڈاکٹر صاحبان خاص طور پر ایسا کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض جو ہے ہمارا محتاج ہو گیا، لہذا اس سے جائز ناجائز ہر قسم کے مطالبات شروع کر دیے اور اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کے ساتھ مداخلہ کی، تو بیچارہ مریض سمجھتا ہے کہ یہاں سے نکل کے کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو شفا دینے والا وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اگر وہ کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو پیدا فرما دے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کے۔ یہ معنی استغنا عن الناس، لوگوں سے استغنا کرنے کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جائز تدبیر کی حد تک بھی اگر کسی سے رجوع کیا ہو تو بھروسہ اس کے اوپر نہ رکھے۔ یہ معنی عز المؤمن استغناءہ عن الناس، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے استغنا کا معاملہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو سبق حاصل ہوئے۔ الحمدللہ جو بھی ذرا سا بھی شرافت رکھتا ہے تو بھیک مانگنے کا تو کبھی تصور انشاءاللہ نہیں کرے گا، وہ تو ہے ہی استغنا کے خلاف۔ لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے تمہیں اندیشہ ہو کہ دوسرے کے اوپر بوجھ ہوگا، چاہے چھوٹا ہی بوجھ ہو، اور تم اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہو، تو اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر مت ڈالو، اپنے آپ کو مستغنی رکھو۔ یہ سبق لینے کی بات ہے، اور یہ حضرات اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا، اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک میں تو، ان کے مشرب میں تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اپنا کوئی بوجھ دوسرے کے اوپر ذرہ برابر مت ڈالو جس سے اندیشہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی بوجھ ہوگا، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، کسی بھی قسم کا۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، آپ نے کہا میرے لیے فلاں چیز لیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں چھوٹی۔ اب بعض اوقات آدمی جو ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت سے بوجھ ہو گیا کہ بھائی پتہ نہیں اب اس نے کہہ دیا لاؤں
تو مجھے اپنے سفر کے پروگرام میں مخل ہوگا، نہ لاؤں تو اس کو ناراضگی ہوگی۔ اب آپ نے تو کہہ دیا، اس کے دماغ پر ہو گیا بوجھ۔ اب بوجھ ہو گیا تو یہ آپ نے بوجھ ڈال دیا اس کو۔ اگر آپ اس کے بغیر گزارا کر سکتے تھے تو کیوں ڈالا بوجھ اس کے اوپر؟ یہ استغنا کے خلاف ہے، مومن کی عزت کے خلاف ہے کہ یہ کسی کے اوپر بوجھ ڈالے۔ ہاں، ایسا بے تکلف آدمی جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ خوش ہوگا، چلو اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایسی بے تکلفی نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کی طبیعت پر بوجھ ہو جائے گا تو ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو تو کیوں بوجھ ڈالتے ہو اور اس کے اوپر کیوں اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہو؟ اگر بالفرض ذاتی بوجھ ہو گیا اور اس کو تکلیف پہنچ گئی، وہ لے تو آیا بیچارہ شرما شرمی، لیکن تکلیف اٹھائی اس نے، تو آپ نے چونکہ تکلیف اس کا سبب بنے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے اس تکلیف پہنچانے کا۔ کیوں پہنچائی اس کو تکلیف؟ آپ کسی کے بعد گئے کہ صاحب سفارش کر دو میری فلاں، اب وہ سفارش کرنے میں ہچکچاتا ہے، طبیعت میں بوجھ محسوس کرتا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ اگر سفارش کے بغیر گزارا کر سکتے ہو تو بوجھ مت ڈالو۔ ہمارے حضرت کی علماء مولانا خان وطن صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ان باتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کے لیے ادنا ذہنی جسمانی نفسیاتی تکلیف کا سبب نہ کرو، اپنے آپ کو مستغنی رکھو۔ یہ سوچو کہ اگر میں اس کے بغیر گزارا کر لوں تو جتنا کام میں خود کر سکتا ہوں وہ کروں، دوسرے کے اوپر ناواجبی بلا وجہ بوجھ نہ ڈالوں۔ یہ استغنا کا ایک لازمی حصہ یہ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دن رات یہ معاملات پیش آتے ہیں اور ان کو ہم نے دین سے خارج سمجھ لیا۔ دین نام صرف نماز روزے کا ہے، عبادتوں کا ہے، باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ دین سے بالکل خارج سمجھ لی اور ان کو سمجھ لیا کہ دین سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے مستغنی رہو، ان سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرو جو ان کے اوپر بوجھ کا سبب بن جائے۔ یہ ساری اس کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ، کتنی دیر ہے؟ اچھا جی، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ یہ ایک حدیث ہے، وہ بھی بڑے مزے کی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ روایت کرتی ہیں، ہے تو سند ضعیف لیکن حضرت نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کچھ مستند ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سنتے، وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، وہ اس ذکر پر جس کو فرشتے سن سکیں 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حدیث کہ ذکر کی 3 قسمیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے جہر، ذکر بالجہر، زور سے ذکر کرنا، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ مثلا پڑھ رہے ہیں آپ اور اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر برابر میں بیٹھا ہے تو سن لے، یہ ذکر جہر۔ دوسرا ہوتا ہے ذکر خفی۔ ذکر خفی وہ ہوتا ہے کہ اتنی آہستہ پڑھے کہ دوسرا آدمی تو نہ سن سکے لیکن خود ذکر کرنے والا سن لے، یہ ذکر خفی۔ اور تیسرا ذکر وہ ہے جس میں ہونٹ بھی نہ ہلے، زبان بھی حرکت نہ کرے، آواز بھی نہ سنائی دے، اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے، بلکہ دل میں ذکر کر رہا ہے آدمی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل میں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ دل میں کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، دل کا ذکر۔
تو اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ذکر جہر ہوتا ہے نا، یعنی زور سے ذکر کرنا، یہ تو ان میں سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم فضیلت اس کی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ذکر خفی ہے جس کے اندر تھوڑی سی ہلکی سی آواز ہے، آہستہ ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی یہ دوسرے یعنی یہ اس سے اعلیٰ ہے ذکر جہر۔ اور تیسرا درجہ جو اس نے بیان فرمایا وہ ہے ذکر قلبی، کہ کوئی نہیں سن رہا، خود بھی نہیں سن رہا، دوسرا بھی نہیں سن رہا، لیکن دل کے اندر دل میں ذکر کر رہا ہے، اس کو ذکر قلبی کہا ہے۔ تو فرمایا یہ تیسرا ذکر جو ہے یہ دوسرے ذکر کے اوپر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا کہ یہ جو ذکر قلبی ہے وہ کہتے ہیں ایسا ذکر ہے جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ملائکہ حفظہ بھی نہ سن سکے، یہ لفظ ہیں، حفظہ کا لفظ ہے حدیث میں۔ تو حضرت حجب الامت صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بعض نیکیاں ایسی ہے جو کرامن کاتبین کو بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی وہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، ہر انسان کے اوپر مقرر ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سن نہیں سکتے، ملائکہ بھی نہ سن سکے، تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اب کوئی دماغ میں کسی کے یہ خدشہ آئے کہ بھائی ہمارے نامہ اعمال میں تو وہ داخل ہوئے نہیں، کیونکہ کرامن کاتبین نے لکھا نہیں، تو نامہ اعمال میں داخل نہ ہوئے، تو پھر آخر میں جا کے ثواب ان کا کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیے یہ سب لکھنا وکھنا جو ہے نا یہ تو ایک بہانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں لکھنے اٹھنے کی، دینے والے تو وہ ہیں، اجر عطا فرمانے والے اللہ جل جلالہ ہے، اور ان کے علم، ان کے علیم و خبیر ہونے کے لیے ان دفتر اعمال کی کوئی حاجت نہیں، لہذا وہ کسی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے عطا فرمائے تو کون ان کا ہاتھ روکنے والا؟ وہ نامہ اعمال کے پابند نہیں، نامہ اعمال تو تمہارے لیے حجت بنا کر بنایا گیا ہے کہ بعد میں وہاں جا کے انکار کرو گے کہ جی ہم نے تو نہیں کیا تھا، کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تمہارے لیے حجت بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نامہ اعمال حجت نہیں۔ لہذا اگر وہ کوئی ایسے اعمال ہوں جو نامہ اعمال میں نہیں آئے لیکن وہ انعام دینا چاہیں ان کے اوپر اور دینے کا وعدہ ہو تو دیں گے، اور اس طرح دیں گے کہ دیکھتے رہ جاؤ، یہ معنی 70 درجے۔ تو ملائکہ کرامن کاتبین کے علم میں آنا کوئی ضروری نہیں، حضرت نے تو یہ تشریف فرمائی ہے۔ ویسے بعض دوسرے حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ ملائکہ کے علم میں نہ آئے، ان کو پتہ نہ چلے، اس سے مراد وہ لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں، سمجھے نا، بلکہ یہاں حدیث میں لفظ ہے حفاظت کرنے والے فرشتے، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں جسم میں، ہر جسم کے ہر جوڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہے، یہ اور ہیں، اور جو نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ اور ہیں، لہذا ان کے علم میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال لکھنے والوں کے علم میں لے آئے اور وہ نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ ان کے اختیار میں ہے، ان کی قدرت میں داخل ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے، مقصود حدیث کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی، سب سے افضل اور سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب ذکر وہ ہے جو دل سے کیا جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اشارہ بھی کر دیا اس سے کہ یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کا سوائے اللہ کے کسی کو خبر نہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ایک رابطہ قائم ہے، کرامن کاتبین تک کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا۔ تو
یہ ایسی چیز ہے جو براہ راست رابطہ قائم کر رہی ہے اللہ جل جلالہ سے. اس میں نہ کسی دکھاوے کا اندیشہ، اس میں نہ کسی عجب کا اندیشہ، نہ اس میں کسی تکبر کا اندیشہ. اللہ تعالیٰ لہذا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رابطہ قائم کر لینا یہ زبان سے ذکر کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اسی لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمائے کہ عادت ڈالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ذکر کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ زبان سے کہنے کے علاوہ دل میں کہے. ابھی نکلے مسجد سے گھر جانا چاہتے ہو، سواری مل گئی، دل میں تم نے کہہ دیا اللہم لک الحمد و لک الشکر. زبان نہیں ہلی، ہونٹ نہیں ہلے، لیکن دل میں کہہ لیا تم نے اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ ذکر قلبی ہو گیا. اور اس ذکر قلبی کے نتیجے میں اگر زبان سے ذکر کرتے تو اس سے 70 گنا زیادہ اجر و ثواب اس ایک مرتبہ اللہم لک الحمد و لک الشکر جانے کا ہوگا. تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے کہ یہ تم نے زبان سے کہنے کے بعد دل میں کہہ لیا اللہم لک الحمد و لک الشکر. حضرت کے الفاظ یہ تھے، بڑے مزے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم نے کہہ لیا، ارے بھائی نہ جانے کیا سے کیا ہوگا، نہ جانے کیا سے کیا ہوگا. کیا کہہ لیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں آیا تم نے کوئی عبادت کی ہے. نماز پڑھو گے تو دوسرے لوگ دیکھیں گے عبادت کر رہا ہے، ذکر کرو گے دوسرے لوگ دیکھیں گے ہونٹ ہل رہے ہیں. لیکن جب دل میں تم نے کہہ لیا اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس کا کسی کو پتا نہیں سوائے ایک ذات. اور جب اس کو پتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو اجر ثواب ملے گا وہ بڑا اجر عظیم ہوگا. اور یہ کر کے دیکھو، جتنا کرو گے اچھا واقعہ پیش آئے اللہم لک الحمد و لک الشکر، برا واقعہ پیش آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی گناہ کا خیال آئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ دل میں کرتے رہا کرو، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ذکر قلبی کی عادت بن جائے گی. یہ ہے ذکر قلبی. باقی بعض لوگوں نے ذکر قلبی کا اور چکر ڈال دیا. انہوں نے کہا ذکر قلبی ورڈ میں دل ہلے. تو بھائی دل تو ہل ہی رہا ہے، اس کی حرکت کس نے روکی؟ دل تو ہل ہی رہا ہے. وہ کہتے ہیں ذکر قلبی وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دل میں کچھ جھٹکے لگے ہیں اور خدا نے کیا ہو. یاد رکھو یہ سب کھیل تماشا ہے، سب شعبدہ ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. ذکر قلبی کے معنی یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اس کی طرف رجوع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو. یہ ہے ذکر قلبی. نہ یہ کہ اس میں جھٹکے لگے اور نہ یہ کہ اس کے نتیجے میں خدا نے کیا حرمین نظر آ جائے اور کعبہ نظر آ جائے اور روزہ اقدس نظر آ جائے. کچھ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سب کھیل تماشا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب نہیں قرآن و حدیث میں نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ ثبوت. اس کے پیچھے مت چلنا. آج کل ایک فتنہ چل پڑا ہے ذکر قلبی کے نام سے. تو وہ دل جو ہے اس کے اوپر یہ خدا نے اس میں جاتے ہیں لوگ تو کوئی کیا ہوتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہاں ضربیں لگتی ہیں، خدا نے کیا ہوتا ہے، اللہ بچائے. تو اس کا کوئی تعلق دین وین سے نہیں ہے. اصل بات ذکر قلبی کی یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا واقعہ پیش آئے اللہم لک الحمد و لک الشکر دل میں کہہ دیا جائے. ویسے بھی چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ دل میں سوچتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو دل میں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہو دل میں. ہونٹ بھی نہیں ہل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو رہا ہے، تعلق بڑھ رہا ہے. تو بس یہ ذکر قلبی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے. اللہم صل علی ربنا ظلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سیڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سیڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے.
कैसेट और सीडी मिलने का पता दारुल इशाक उर्दू बाजार कराची पाकिस्तान। ईमेल ishaq@digicom.net.pk। फ़ोन नंबर 030022814002। शुक्रिया। بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عبادا یخصهم بالنعم لمنافع العباد ومن بخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحولها الى غيره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں دوسرے بندوں کے نفع کے لیے۔ جو شخص ان منافع میں بندوں پر بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس سے منتقل فرما کر دوسروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی نعمتیں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ مثلا کسی کو مال دولت زیادہ دے دیا، کسی کو علم زیادہ عطا فرما دیا، کسی کو طاقت یا کوئی اور ہنر زیادہ عطا فرما دیا۔ اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جو اس بندے کو دیتے ہیں وہ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ ان نعمتوں کا فائدہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچے۔ مثلا دولت دی کسی کو تو دولت اس لیے دی تاکہ لوگ اس کی طرف حاجت مند لوگ اس کے پاس آئیں اور وہ اپنی دولت ان پر خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں سے اس کو جو نوازا، دولت سے نوازا، مال روپے پیسے سے نوازا، وہ اس لیے تاکہ لوگوں کی حاجتیں اس کے ذریعے پوری ہوں۔ تو جب اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے اس کو کہ وہ دوسرے بندوں کی ضرورتیں پوری ہونے کا ذریعہ بنے۔ اب اگر وہ شخص دوسرے حاجت مند لوگوں کو کی ضرورت پوری کرنے میں بخل سے کام لے اور ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرے تو اللہ سے وہ دولت واپس لے لیتے، پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں، تم اس کے قابل نہیں ہو گئے، ہماری یہ حق تمہارے پاس رہے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو سبق دے دیا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اللہ نے کچھ نعمت دی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے حاجت مند لوگ اس کے پاس بکثرت آتے ہیں، تو بعض اوقات یہ شخص اکتانے لگتا ہے کہ صبح شام لوگ کھڑے رہتے ہیں، اس سے اکتانے لگتا ہے۔ تو حدیث میں سبق دیا گیا اس کو کہ یہ اکتانے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے تمہیں ذریعہ بنا دیا کسی حاجت مند کی حاجت روائی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو ہر ایک شخص کا کفیل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم ذریعہ بن جاؤ اس حاجت کے پورا ہونے کا، یا جب تم کسی حاجت مند کو کچھ پیسے دیتے ہو تم نہیں دے رہے، در حقیقت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا اور تمہیں ذریعہ بنا دیا، تو یہ تمہارے اوپر انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔
اگر چاہتا تو وہ براہ راست دے دیتا، اگر چاہتا کسی اور کو ذریعہ بنا دیتا، لیکن تم کو ذریعہ بنا دیا اس کام کا کہ تمہارے ذریعے ایک بندے کی حاجت روائی ہو گئی تو تم بھی اس کے ثواب میں شریک ہو گئے اور اس کا اجر تمہیں پہنچ گیا۔ لہٰذا یہ کوئی اکتانے کی بات نہیں کہ بھائی صبح شام لوگ میرے پاس کھڑے رہتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے تم کو اس کام کے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازنا چاہتے ہیں کسی کو تو اس کے مختلف عنوان ہوتے ہیں، جو عنوان چاہیں اختیار فرما لیتے ہیں۔ تو ایک عنوان انہوں نے یہ اختیار فرما لیا کہ تمہیں پیسے دے دیے، تمہیں دولت دے دی، لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دیا کہ وہ تمہارے پاس آئیں اور اپنی حاجتیں پوری کریں، جس کی حاجت پوری ہوگی اس کے اجر و ثواب میں تم حصے دار بنو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے براہ راست دے دیتے، تمہارا اس میں کوئی حصہ ہی نہ لگتا۔ تو اس واسطے اکتانے کی بات نہیں۔ ایسے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، علم عطا فرما دیا، تو لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں اپنی مشکلات میں، اس سے مسائل پوچھتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اکتانے کی بات نہیں کہ صبح شام لوگ مجھ سے رجوع کر رہے ہیں اور میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھ سے باتیں پوچھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے تم کو ایک نعمت عطا فرما دی، علم، اور لوگوں کی حاجت روائی کا ذریعہ تم کو بنا دیا۔ تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سبق لینے کی بات ہے جن کو اللہ نے کوئی خاص نعمت دی ہو اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ایک بزرگ بیمار ہوئے اور ان کو دل کا دورہ ہو گیا، تو میں اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اس وقت مکتب میں نہیں تھے، گھر گئے ہوئے تھے، کیونکہ معاملہ سنگین تھا، دل کا دورہ تھا۔ تو ہم لوگ گھر پہ پہنچ گئے اور جا کر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی درخواست کی، ان سے ساتھ میں معذرت بھی کی کہ آپ کو بے وقت گھر پر زحمت دی، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ بڑا نازک ہے، دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس واسطے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ آپ کو یہاں پر زحمت دے دیں۔ تو اس پر ان ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں بس کیا کریں، ہماری تو قسمت ہی ایسی خراب ہے کہ نہ ہمیں کھانے کی چین ہے، نہ ہمیں آرام کی چین ہے، ہماری تو قسمت ہی ایسی خراب ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ یہ قصہ ہوتا رہتا ہے۔ خیر وہ بیچارے پریشان تو ہوں گے کیونکہ لوگ وقت بے وقت تنگ کرتے ہیں، لے گئے، لیکن ساتھ ہی بات یہ ہے جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہنر عطا فرمایا، وہ ہنر تمہیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، خلق خدا کو بھی چاہیے کہ بے وجہ تنگ نہ کرے، وقت بے وقت جا کر، رات کو بے وقت جا کر تنگ کریں، تو یہ لوگوں کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے۔ حتی امکان اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس سے خدمت لینے جا رہے ہیں تو اس کے اوقات کا بھی خیال ہو، اس کے معمولات کا بھی خیال ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں کہ بے وقت انسان کو زحمت دینی پڑتی ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھنا کہ میری قسمت خراب ہے، یہ بات در حقیقت بڑے خسارے کی ہے۔ گئے تو پھر بھی، لیکن یہ کہہ کر کہ قسمت خراب ہے۔ اگر یہی بات سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنا دیا ہے خدمت خلق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھی مخلوق کو راحت پہنچانے کا، آرام پہنچانے کا، تو یہ سارا عمل ان کا عبادت تھا، سارا عمل عبادت تھا۔
اور یہ سوچنا تھا کہ یہ ہنر جو مجھے عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ در حقیقت اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی مجھے اس ہنر کا اجر و ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آدمی سوچ لے تو کبھی اس قسم کے خیال میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ، ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے بہت بڑا، دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے تکبر، اور اپنے آپ کو مخدوم سمجھنے لگتا ہے۔ جہاں کوئی ہنر اپنے پاس آیا، پیسہ آیا، ہنر آیا، علم آیا، تو سمجھنے لگتا ہے کہ ساری دنیا میری محتاج ہے اور میں سب کے اوپر بالا ہوں، میں سب کا مخدوم ہوں۔ اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ غصے سے پیش آتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے یا اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے۔ لیکن اگر دماغ میں یہ ہو کہ میں تو خادم ہوں، تو خادم کا کام تو یہی ہے کہ وہ خدمت کرے، تو جب بھی خدمت کا موقع آئے تو وہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا مقصد زندگی پورا ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں سارے جھگڑے مخدوم بننے میں ہیں، سارے جھگڑے مخدوم بننے میں ہیں۔ خادم بن جاؤ تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر اپنے دل میں یہ تصور کرو کہ میں تو خادم ہوں، مخلوق خدا کا خادم ہوں، اپنے گھر والوں کا خادم، اپنے والدین کا خادم، اپنے بھائی بہن کا خادم، اپنے بیوی بچوں کا خادم، اپنے شاگردوں کا خادم، اپنے تعلق رکھنے والوں کا خادم، خادم بن جاؤ تو پھر کوئی جھگڑا نہیں۔ پھر ہر وقت تمہارے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں ہوں ہی خادم، لہٰذا میرا کام تو خدمت کرنا ہے، تو اس قسم کے معاملات سے گھبراؤ گے بھی۔ اب کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، ایک دن ہمارے دوارا ہو گیا، فرمانے لگے کہ دیکھو جتنے دنیا میں عہدے اور منصب ہیں، ان عہدوں اور منصبوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ صدر ہے، یہ سیکرٹری ہے، یہ محتمم ہے، یہ فلانا ہے، اور دوسرے چاہتے ہیں کہ میں بن جاؤں، یہ اتر جائے۔ سارا جھگڑا سیاست کیسی پہ چل رہا ہے کہ کرسیوں کی جنگ ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور یہ اتر جائے، تو سارا جھگڑا ان منصبوں کے اوپر چلتا ہے۔ اور اس منصب کا حال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بڑی دوڑ دھوپ کے بعد منصب مل گیا، کرسی مل گئی، اب پہلے تو مصیبت یہ کہ اس کرسی کے اوپر ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی کھسک جائے گی۔ کوئی بھی دوسرا پورا ایک جماعت تیار ہے جو ہر وقت اس کے اوپر بمباری کر رہی ہے کہ تم اترو میں چڑھوں۔ تو ایک طرف تو یہ، دوسرا حسد، جو شخص چڑھ گیا دوسرا آدمی اس کے اوپر حسد کر رہا ہے کہ یہ کیوں چڑھ گیا، میں کیوں نہیں آیا اس منصب کے اوپر، اور اس کے اوپر ہزار تان تشنی کی بارشیں الگ، تو صاحب یہ کیسا حکمران ہے کہ یہ نہیں کرتا، تو یہ کیسا حکمران ہے کہ یہ نہیں کرتا، یہ سارے مسائل تو ہمارے، اور اپنے اختیار میں نہیں حاصل کرنا۔ اگر کوئی چاہے کہ میں صدر مملکت بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں تو اپنے اختیار میں ہے نہیں، دوڑ دھوپ کرتا رہے گا ساری عمر، خدا جانے کبھی بنے کہ نہ بنے، ساری عمر کتنے ہیں جو ساری عمر اس کی حسرت میں گزر گئے کہ بن جائے مگر بن نہیں پائے، اپنے اختیار میں نہیں، مل جائے تو لوگ دوسرے حسد کریں، تیسرا لوگ جو ہے ٹانگ کھینچنے کی فکر کریں، کس طرح اتاریں اس کو، یہ سب مسئلے چلتے رہتے ہیں دنیا کے سارے عہدے اور منصب۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا عہدہ اور منصب بتاتا ہوں کہ جو تمہارے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہو وہ عہدہ اور منصب حاصل کر لو، اور اس عہدے منصب کو حاصل کرنے کے بعد ایسا ہے کہ کوئی تم سے وہ منصب چھیننے کی فکر نہیں کرے گا، اور کوئی تم پر اس منصب کے اوپر حسد نہیں کرے گا، ہمیشہ جب تک چاہو اس منصب پر قائم رہو، اور وہ منصب ہے خادم کا منصب۔
یہ خادم کا منصب ایسا ہے کہ جب چاہو اختیار کر لو، کوئی بیچ میں رکاوٹ بننے والا نہیں، اور جب تک چاہو اس منصب پر فائز رہو، نہ کوئی حسد کرے گا، نہ کوئی تمہیں اتارنے کی فکر کرے گا۔ تو خادم بن جاؤ، تو خدمت کو اپنا شعار بنا لو اور اسی کو اپنا مقصد زندگی قرار دے لو، تو انشاءاللہ یہ منصب ایسا ہے کہ دنیا بھر زندگی بھر قائم رہے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے یہ منصب خدمت والا منصب تمہیں آخرت میں اعلیٰ علیین میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو دنیا کے منصب ہے نا، صدر کا اور وزیر اعظم کا اور حکومت کا، اس کے بارے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگ ان منصبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن یہ منصب جو ہے یہ بڑی پشیمانی کا سبب بنے گے، بڑی رسوائی کا، بڑی پشیمانی کا سبب بنے گا، اس واسطے کہ سارے قوم کی ذمہ داری اپنے گردن کو اٹھائے ہوئے گا، اور اس ذمہ داری میں ذرا کہیں اوچھ رہ جائے تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کیا اس کی مصولیت بڑی زبردست ہے۔ تو ایک حدیث فرمایا نعمت المرضعہ و بئست الفاطمہ، کہ یہ جو عمارت ہے یعنی حکومت، یہ دودھ پلانے والی تو بڑی اچھی ہے، لیکن دودھ چھڑانے والی بڑی خراب ہے۔ یعنی شروع میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن انجام اس کا بہت برا ہے۔ آج کا امیر، کل کا امیر، آج کا اسیر، کل وزارت کے اوپر بیٹھے آج جیل خانے میں پڑے، اور انجام دنیا کے اندر نظر آ جاتا ہے، آخرت کے اندر تو ہے ہی۔ آخرت میں جب سوال ہوگا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حالت یہ ہے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخر میں مجھ سے سوال ہوگا کہ اے عمر تیرے ایسے حکومت میں کتا بھوکا مر گیا۔ یہ مصولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی زبردست، تو اس میں تو ہر وقت خطرہ ہے، اور یہ منصب ایسا ہے کہ جب ساری عمر اس کے اوپر فائز رہو، آخرت کے اندر انشاءاللہ تمہیں یہ پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے اندر پہنچائے گا۔ لہذا خادم بن جاؤ، خادم بننے کی کوشش کرو، اور ہر چیز میں یہ سمجھو کہ میں دوسرے کا خادم ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم لوگ اپنا لیں تو یہ سارے جو ہمارے دل میں جھنجھلاہٹیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک پولیو کے بیل کی طرح لگے ہوئے ہیں، اور لوگ آ کے تنگ کرتے ہیں، یہ سب خیال خراب ہو جائے جب یہ آدمی سمجھ لے کہ بھائی میں تو ہوں ہی خادم، میرا کام ہی ہے۔ تو خلاصہ حدیث کا یہ ہوا کہ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اور اس میں اللہ کے بندے آ کر تم سے اپنی حاجت پوری کرنی چاہیں تو ان کا احسان مانو، ان کا احسان مانو اس بات کا کہ یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ کیا بتائیں، یاد آ گئی اپنے حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، اللہ تعالیٰ سے درجات بلند فرمائیں۔ آخر عمر میں میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی تکلیف تھی، اس کی وجہ سے صاحب فراش تھے۔ ڈاکٹر حضرات نے یہ کہا ہوا تھا کہ بھئی ان سے ملاقاتیں لوگ نہ کریں یا بہت کم کریں۔ اب لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ آتے ہر وقت آ رہے ہیں، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی ضرورت پیش کر رہا ہے، تو لوگ آتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے جب ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی آدمی آیا ہے تو جھٹ بلا لیں گے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی کسی اور وقت آنا۔ تو ایک دن میں نے اپنی حماقت سے حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس ہر وقت لوگ آتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، اور صحت آپ کی ویسی خراب، تو آپ وقت کیوں نہیں مقرر کر لیتے کہ فلاں وقت میں لوگ آیا کریں، اور اگر اس وقت کے خلاف کوئی آئے تو معذوری یا مجبوری ہم ان سے معذرت کر لی جائے۔
اور ساتھ میں نے اپنے عباقت سے یہ بھی کہا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے رہو کے یہاں بڑا نظم تھا، اور ان کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا. جو آدمی وقت کے اندر آئے تو وہ اپنا کام کر لیتا تھا، وقت کے خلاف آئے تو حضرت کے یہاں کہا جاؤ وقت پہ آنا. تو ان کے یہاں تو بڑا نظام تھا. تو آپ تو انہیں کے جانشین ہیں یا ان کے خلیفہ ہیں، تو اس واسطے آپ بھی اسی طریقے سے وقت مقرر فرما لیجیے، اور کوئی دوسرا بے وقت آدمی آئے تو اس کو انکار کر دیا کریں. کیا ہے؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ ارے میاں کہاں کی بات تم نے ہمارے اوپر چپکا دی. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے اوپر لا کے چپکا دی. ارے بھائی وہاں کوئی آدمی جاتا تھا تو اس کو کچھ حاصل ہوتا تھا، اور اس واسطے اگر وہ شرطیں قیدیں لگائیں، وقت بنائیں تو ان کو حق پہنچتا تھا. میرا کیا ہے؟ وہ واقعہ ساری عمر اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا کیا ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں تو ان کو محسن سمجھتا ہوں. اس واسطے کہ وہ آئیں گے تو کوئی دین کا مسئلہ پوچھیں گے، دین کا مسئلہ پوچھیں گے تو میرا فائدہ ہوگا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لہٰذا وہ تو محسن ہے میرے، ان محسنوں کا راستہ بند کروں اور ان کے اوپر قیدیں اور شرطیں لگاؤں کہ فلاں وقت آؤ فلاں وقت نہ آؤ. تو یہ میں نے ساری عمر نہیں کیا. اس واسطے ٹھیک ہے تم نے لکھ کے لگا رکھا ہے کہ ملنے کا وقت فلاں سے فلاں وقت تک، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی دور سے چل کے آ گیا تو میں اس کو رد نہیں کر سکتا. اور یہ فرمایا کہ وہ تو حقیقت میں میرا محسن ہے کہ اس نے مجھ سے دین کا مسئلہ پوچھا. اور ایک بات بڑی عجیب فرمائی، ایک دن فرمانے لگے کہ دین کی خدمت کے جتنے راستے ہیں میں نے ان میں سے فتوے کے کام کو جو اختیار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جتنے راستے ہیں نا، واعظ، تقریر، تدریس، تصنیف، یہ سارے ایسے ہیں کہ اگرچہ سننے والے اور پڑھنے والے بہت سے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کون اس پر عمل کرے گا کون نہیں کرے گا. ایک لمبی چوڑی جواب کہہ دیا، مجمع ہے سینکڑوں کا، ان میں سے کون عمل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اللہ جانے، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ کرے. لیکن فتویٰ پوچھنے وہی شخص آتا ہے جسے عمل کرنا ہے. اگر اسے عمل کرنا نہ ہوتا تو وہ آتا ہی کیوں؟ اس کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ میرے پاس آئے؟ تو وہ پوچھنے آتا ہی اس لیے ہے کہ اسے عمل کرنا ہے. تو اس واسطے یہ پتا ہے کہ جب یہ مجھ سے پوچھ کے جائے گا تو عمل ضرور کرے گا. اس واسطے اس کا فائدہ نقد ہے. اس نقد فائدے کی وجہ سے میں نے اس مشغلے کو اختیار کیا. لہٰذا جو آدمی آ کر مجھ سے یہ کام کر رہا ہے تو وہ میرا حقیقت میں محسن ہے. اس واسطے اس سے تنگ دل نہ ہونا. ہم دیکھتے تھے صبح شام ٹیلی فون آ رہا ہے، آدمی آ رہے ہیں اور ان کے جوابات دیتے رہتے. اب وہی یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ منظر ہمارے سامنے بھی آتا ہے، یعنی ٹیلی فونوں کی ایک بہتان ہے. کسی وقت گھر میں آرام سے 10-15 منٹ بھی ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے. ہر 15-20 منٹ کے بعد یا تو ٹیلی فون کی گھنٹی ہے یا کوئی آدمی ہے جو بھی طبیعت جھنجھلانے لگتی ہے. لیکن حقیقت میں جب پھر ان بزرگوں کی باتیں یاد کرتے ہیں اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد کرتے ہیں تو پھر ٹھنڈک پڑتی ہے کہ الحمدللہ یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ تو حقیقت میں ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دین کی خدمت کا موقع عطا کر رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے آدمی کو تو یہی سوچنا چاہیے، لیکن دوسرے آدمی کو جو رجوع کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا لحاظ خیال کرے کہ بھائی کوئی ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ دوسرے آدمی کو ستائے. رات کو 1-1 بجے ٹیلی فون آ جاتا ہے، 1-1 بجے، اور فضول بات یہ بھی نہیں کہ کوئی وقتی مسئلہ پیش آ گیا کہ کوئی فرض خدا نہ کرے کسی کا کوئی بیمار ہے، کوئی جنازہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی مسئلہ پیش آ گیا جو وقتی اہمیت کا ہے، ایمرجنسی کا ہے، تو بھی ٹھیک ہے. رات کو 1-1 بجے فضول باتیں پوچھنے کے لیے لوگ ٹیلی فون کر لیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات ایسی باتیں پوچھنے کے لیے جن کا
کوئی تعلق نہیں نہ شرعی مسئلے سے، نہ فقہ سے، نہ دین سے، نہ فضول بات۔ یہاں تک کہ ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ مجھے خراب بیماری ہے، آپ مجھے کوئی علاج بتائیے۔ میں نے کہا بھائی میں کچھ نہ طبیب ہوں، نہ ڈاکٹر ہوں، نہ کچھ ہوں، تو مجھے کوئی علاج کسی سے نہیں کہ آپ کو جب آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو ضرور علاج بھی آپ کو آتا ہوگا۔ اب اس پر اصرار ہے کہ نہیں ہمیں علاج بتائیں تو نہ کچھ۔ تعویذ گنڈے کے لیے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، مجھے تعویذ گنڈے آتے نہیں۔ خواب کی تعبیر کے لیے لوگ فون کرتے رہتے ہیں، مجھے خواب کی تعبیر آتی نہیں۔ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں آتی تو میں کیسے بتاؤں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو خواب کی تعبیر بھی ضرور آتی ہوگی، تعویذ گنڈا بھی ضرور آتا ہوگا، اور اب تو یہ کہتے ہیں کہ علاج بھی کرنا بھی آتا ہوگا، دوا دارو بھی آتی ہوگی۔ تو اس طرح لوگ پریشان کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی خدمت لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بندے کا بھی جو اس خدمت کا سبب ہے۔ اور یہ آدمی سوچ لے تو انشاءاللہ کبھی جھنجھلاہٹ طاری نہیں ہوگی۔ یہ حال مال دولت والوں کا ہے، جو ان کو اللہ نے پیسے دیے تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی حاجتوں میں ان کی طرف جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی منصب دیا، عہدہ دیا، اور اس منصب عہدے کی وجہ سے لوگ اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام کرا دو، فلاں کام کرا دو، اس سے لوگ اکتاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب صورتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اکتاؤ مت، تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے، لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا، اور اس ذریعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر رہے ہیں، تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہاری آخرت بن رہی ہے۔ اس واسطے اس سے اکتاؤ مت، بلکہ اس کو اپنے لیے سعادت کرو۔ اور اگر اکتاؤ گے اور بخل سے کام لوگے تو بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے بہت اللہ کے بندے ہیں، تم سے ہٹا لیں گے یہ نعمت، کسی اور کو دے دیں گے، اس کے ذریعے لوگوں کے حاجتیں پوری کریں گے۔ تو اس واسطے ان سب معاملات میں بس یہ ہمارے حضرت والا کی بات یاد رکھو کہ اپنے آپ کو خادم، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں بٹھا دیں گے، بس خادم بنا، ہر شخص کا ہم کو خادم ہے، خدمت کرنے والے، اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ کیونکہ مولانا فرماتے ہیں کہ طریقت بجل خدمت خلق نے، جو تسبیح و سجادہ و دلق نے، طریقت بجل خدمت خلق نے۔ طریقت اور تصوف یہ تسبیح اور مسلح اور گجری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دوسری توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ آگے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحومان لا یفقہان، مرحوم فی العلم و مرحوم فی الدنیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک لالچی علم کا لالچی، یعنی جس کے دل میں ہر وقت اس بات کی لالچ اور حرص ہو کہ مجھے علم زیادہ حاصل ہو جائے، اور علم حاصل ہو جائے، اور علم حاصل ہو جائے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور دوسرا دنیا کا لالچی، جس کو لالچ ہو دنیا کی، روپے پیسے کی، عزت کی، جاہ و منصب کی، شہرت کی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ جیسے کہ پچھلے کئی اجتماعات میں حدیثیں گزرے کہ ایک وادی مل جائے سونے کی تو چاہے گا دوسری وادی میں مل جائے، دوسری مل جائے تو چاہے گا تیسری مل جائے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اشارہ کر دیا کہ ہیں تو دونوں لالچی، لیکن ایک لالچ بہت بری، یعنی دنیا کی لالچ، اس میں آدمی کو چاہیے کہ قناعت اپنائے، جو جائز تدبیر سے حلال طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس کے اوپر اکتفا کرے، اس پر قناعت کرے۔
اور دوسری لالچ جو ہے علم والی، وہ علم والی لالچ ایسی ہے جو بہت اچھی ہے، اس میں قناعت نہیں چاہیے، اس میں واقعی حرص چاہیے کہ لالچ ہو کہ زیادہ سے زیادہ مجھے علم حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ علم کی لالچ عطا فرما دیتے ہیں تو ہر وقت دل و دماغ کے اوپر علم کی بات ہی مسلط رہتی ہے، اور ہر آن آپ یہ چاہتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ اب دیکھو اس کائنات میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولین و آخرین کے علوم کے جامع، آپ سے زیادہ وسیع اور عمیق علم اس کائنات میں کسی اور کا ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ یہ دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو اتنا ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود آپ کو تاکید فرمائی کہ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے۔ علم کی طرف ایسی ہے جو کبھی بھی کسی حال میں ختم ہونی نہیں چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو یقین رکھو کہ اس آدمی کو چین نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ اس طلب علم کی تسکین نہ ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، قاضی القضات تھے اپنے زمانے کے، ہارون رشید نے قاضی القضات کو بنا دیا تھا، اور بڑے اونچے درجے کے فقیہ اور عالم تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا، تو دیکھا بستر پر لگے ہوئے تھے، صاحب فراش تھے اور سب بیمار تھے۔ جا کر میں نے ان سے سلام کیا، طبیعت پوچھی، انہوں نے مختصر طور پر سلام کا جواب دیا، بتایا بھائی طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں۔ جب یہ بات ہو چکی تو فوراً ہی مجھ سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو حج میں جمرات کی رمی کی جاتی ہے، وہ شیطان وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو یہ جمرات کی رمی جو ہے یہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ یہ سوال، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، اور اس وقت میں بھی دماغ کے اندر یہ مسئلہ چکر لگا رہا ہے کہ ہم یہ جمرات کی رمی جو ہے وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ پیدل کرنا افضل معلوم ہوتا ہے، مشقت زیادہ ہے پیدل کرنے میں، کہنے کہ نہیں پیدل کرنا ٹھیک نہیں، یہ جواب تو صحیح نہیں۔ حضرت پر سوار ہو کے کرنا افضل ہوگا، تو کہنے کہ نہیں سوار ہو کر کرنا بھی۔ تو میں نے پوچھا جب پیدل ہو کر بھی کرنی کرنا، سوار ہو کر بھی نہیں کرنا، تو سر کیسے؟ تو کہنے لگے کہ پہلا جو جمرہ، پہلے دن کی جو رمی ہے جمرہ عقبہ کی، تو اس کی رمی تو سوار ہو کر کرنا افضل ہے، اور باقی 2 دنوں کی رمی پیدل کرنا افضل ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی رمی سوار ہو کر کی تھی اور باقی 2 دنوں کی رمی پیدل کی تھی۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ہو گئی۔ کہنے میں نکلا وہاں سے، چند قدم چلا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے گھر سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ روح پرواز کر گئی۔ تو انتقال سے چند لمحے پیشتر تک بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن دل میں ایک علمی مسئلہ چکر لگا رہا ہے، اور اس کے بارے میں طلب کے اندر مشغول ہے کہ بھائی اس کے بارے میں صحیح بات پتہ چلے کہ کون سی چیز افضل ہے۔ یہ ہے طلب علم جو کسی بھی حال میں ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا لوگوں نے کہ طلب العلم من المہد الی اللحد، علم کی طلب جو ہے وہ آغوش مادر سے شروع ہوتی ہے
اور لہر تک جاتی. اللہ میں نے اپنے والد ماجد تصویر سے سنا یہ سب باتیں بڑی عجیب و غریب یاد رکھنے کی ہیں. ہمارے علماء دیوبند میں ایک بڑے زبردست جلیل القدر عالم بزرگ تھے حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام العصر. اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حافظے میں بے نظیر بنایا تھا. ان کی نظیر ملنی مشکل تھی. لوگ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے، اس واسطے کہ ہر وقت کتاب میں مگن رہتے. یعنی میں آپ کو پہلے ان کے علم کا حافظے کا ایک بات سناؤں، خود اپنے والد والد سے سنی ہوئی. وہ میرے والد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں سبق کو پڑھاتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ایک کتاب کے اندر کوئی دشواری پیش آئی سمجھنے میں. اب کتاب بھی تھی منطق کی کتاب ہے ملا حسن. اس کتاب کے اندر پڑھتے ہوئے کچھ دشواری پیش آئی، مسئلہ کچھ اٹک گیا. تو جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا تھا تو ہم جاتے تھے حضرت شاہ صاحب کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے. تو میں اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے پہنچا حضرت شاہ صاحب کے پاس. معلوم ہوا اپنی جگہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے. جب اپنی جگہ پر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کتب خانے میں ہوں گے، کیونکہ تیسری کوئی جگہ تھی نہیں. تو دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ اوپر تھا گیلری کے اندر. ویسا فرماتے ہیں کہ میں نیچے سے پہنچا تو حضرت کو دیکھا کہ وہاں گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کتاب کھولی ہوئی ہے، مطالعہ کر رہے ہیں. تو میں نیچے سے آتے ہوئے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کیوں بھائی مولوی شفیع صاحب کیا بات، کیسے آنا ہوا؟ وہیں سے اوپر. میں نے کہا کہ حضرت وہ ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ آپ سے پوچھنے کے لیے. کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ملا حسن ہے، اس میں کچھ شکار کرا. کیا شکار ہے بتاؤ؟ وہیں اوپر سے بیٹھے بیٹھے پوچھ رہے. عبارت پڑھو کتاب کی عبارت وہیں سے. وہ اوپر بیٹھے ہیں یا نیچے؟ عبارت پڑھ کے سنائی. ابھی چند سطریں پڑی تھی تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ اچھا تمہیں اس میں فلاں اشکال پیدا ہوا ہوگا. خود ہی اپنی طرف سے ابھی یہ نہیں بتایا انہوں نے کیا سوال ہے کیا اشکال ہے. کہا کہ اچھا تمہیں یہاں یہ اشکال پیدا ہوا ہوگا، جو اس اشکال کا ایک جواب یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے سارے اشکالات حل کرواتے اس مقام کے بزرگ. تو حضرت علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دیوبند میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا. رات کے وقت میں خبر مشہور ہو. اب ہم لوگ سب بڑے پریشان ہوئے. صبح کرنا مشکل ہو گیا. صبح کے وقت ہم فجر جلدی پڑھ کر اور حضرت کے مکان پر پہنچے تصدیق کرنے کے لیے. تو خیر پتہ چلا کہ خبر غلط تھی. الحمدللہ حضرت حیات ہیں، البتہ بیمار چل رہے تھے، بیمار ہیں. تو جب پہنچ گئے تو ہم نے سوچا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام بیعت ہو جائے، عیادت بھی ہو جائے. تو وہاں ہم اندر ہمیں بلا لیا. حضرت والد صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب جو حضرت کے خاص شاگردوں میں سے تھے، وہ حضرات پہنچے. تو جا کر دیکھا کہ حضرت نماز کی چوکی پہ بیٹھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، چوکی پر بیٹھے ہوئے. اور چوکی پر بیٹھے ہوئے اور چونکہ فجر کے متصل بعد کا وقت تھا تو ابھی جھٹپٹا تھا، روشنی پوری نہیں تھی. ایک کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے اور اس پہ چونکہ اندھیرا تھا تو اس واسطے جھک جھک کے بالکل قریب نگاہ لے جا کر اور اس کو پڑھ رہے ہیں کتاب. تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بڑے بے تکلف تھے. تو جا کر سلام دعا کی. اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کیے، ایک مسئلہ ہمارا اور حل کر دی. ہاں بھائی کیا مسئلہ؟ کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اول تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کی نظر سے گزرا نہیں، اور اگر کوئی ہے ایسا تو کون سی ایسی ضرورت ہے کہ اسی وقت بیماری کی حالت میں
اس کو تحقیق کرنا ابھی ضروری ہے. اور اگر ایسی تحقیق کوئی ابھی ضروری ہے تو ہم لوگ کہاں مر گئے کہ آپ ہم میں سے کسی کو حکم فرما دیں کہ بھائی فلاں مسئلے کی تحقیق کر کے مجھے بتا دو. یہ جو آپ اپنے جان پر ظلم فرما رہے ہیں کہ اس اہم بیماری کی حالت میں اندھیرے میں بیٹھ کے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس طرح، تو یہ اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں آپ اور امت کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں کہ کتاب کو پڑھ کے اپنی بیماری میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آخر اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا حل ہے. تو حضرت نے بڑی معصومیت سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ بھائی والد صاحب بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر کیا کروں، یہ بھی تو ایک بیماری ہے. وہ جہاں جسم کی بیماری ہے تو یہ بھی تو ایک بیماری ہے. اس کے بغیر کیا کروں، چین نہیں آتا، میں خالی بیٹھ نہیں سکتا باہر کتاب. یہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان، کہ جب یہ علم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو آدمی کو چین نہیں آتا اس کے بغیر. اور ہم نے اپنے اکابر کو اسی طرح پایا. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، انتقال اس حالت میں ہوا کہ ہاتھ میں ایک استفتاء تھا جو پڑھ کے جواب لکھنے والے تھے لیکن لکھ نہیں پائے، تو اسی حالت میں استفتاء گر گیا، سینے پر گرا ہوا ملا. آخر وقت کس طرح ہوا؟ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھایا کہ وفات سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سب آخری کام جو کیا وہ ایک استفتاء کا جواب لکھ پائے. تو اللہ تعالیٰ جب علم کی طرف عطا فرما دی تو اس آدمی کا پیٹ کبھی بند نہیں سکتا. اور یہ حرص بڑی اچھی ہے، یہ حرص بڑی اچھی ہے، اس میں واقعی پیٹ بھرنا نہیں چاہیے. اور علم کا معنی یہ نہیں کہ اصطلاحی علم ہی نہیں، ہر آدمی کو اپنے حالات کے مطابق اپنی معلومات میں اور خاص طور سے دین کی معلومات میں اضافے کی طرف چاہیے کہ میں دیکھوں کہ میری نماز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میرے روزے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، میری عبادات ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میرے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ان معاملات کے اندر اپنے علم کو اضافہ کرنے کی فکر کرے انسان. یہ فرما رہے ہیں نبی کریم سرورت عالم. ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ دنیا کی حرص تو بے انتہا، اس سے تو پیٹ بھرتا نہیں. اور جہاں علم کی کا معاملہ ہے تو علم کے معاملے میں کوئی حرص نہیں، قناعت کیے بیٹھے ہیں. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. اگر تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.